السلام علیکم، کوثر بلاگ کوثر کا جہاں میں خوش آمدید اور ویلکم۔ آج 4 ریسیپیز ایسی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے بلاگ میں کہ جو آپ کے لیے جو ہے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ مہمان آ جائیں تو جھٹ پٹ گھر کے بیسک سامان سے جو ہے وہ آپ بنا لیجئے۔ آلو بوائل کرے تھے، اسے کہتے ہیں میش کریں گے ہم اچھی طرح سے۔ کچھ باتیں بھی کرتے جاتے ہیں کیونکہ باتیں کرنا تو بہت ضروری ہے۔ ریسیپی آپ دیکھ رہے ہیں بہت آسان ہے اور گھر کے بالکل بیسک سامان سے بنائی گئی ہے اور جلد سے جلد بن جاتی ہیں۔ اس میں دیکھیے مرچیں ڈالیں گے ہم، چلی فلیکس، دھنیا زیرہ ڈالیں گے، اور جو بھی کہتے ہیں آپ مسالے ڈالنا چاہیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے، ہری مرچ ڈالیں گے، ہرا دھنیا اور پیاز ڈالیں گے۔ اگر بچوں کو کھلانا ہے تو کہتے ہیں آپ اس میں نہ ڈالیے، لنچ میں اگر دینا ہے بچوں کے لنچ باکس میں نمک ڈالیں گے۔ تو بات کرتے ہیں ہم کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کالی مرچی کا پاؤڈر بھی ڈالا ہے اس کے اندر، لیکن اس کی موت کا وقت جو ہے وہ مقرر اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے۔ اس میں 1 کپ جو ہے وہ ہم ویٹ فلور ڈالیں گے، جو ہمارے گھر میں جو آٹا ہوتا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم ہاتھ سے ہی کہتے ہیں اس طرح سے بیل لیں گے، اور اتنا ہم نے موٹا رکھنا ہے جتنا ہماری بریڈ ہوتی ہے۔ بہت ہی امیزنگ سینڈوچ بن کر تیار ہوتے ہیں بغیر بریڈ کے، اور یہ اتنے لذیذ ہوں گے کہ کیا ہوتے ہیں کھانے والے ضرور آپ سے ریسیپی پوچھیں گے۔ لیکن وقت مقرر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک اوسط عمر جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ یہ گرل پین کہتے ہیں مارکس دینے کے لیے میں نے اس طرح چمچے کا استعمال کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں آئس کریم کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس سے بھی کہتے ہیں آپ اس طرح سے گرل مارک ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گرل پین نہیں ہے تو۔ بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں، بہت ہی دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگیں گے یہ سینڈوچ۔ تو اوسط عمر جو ہے وہ پاکستان میں مرد کی اوسط عمر 62 سے 63 سال اور عورت کی عمر جو ہے 65 سال ہے۔ ایک ڈھکن لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کا ہول بنا لیں گے، اور ہول بنا کر اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایک اچھی سی فلنگ کریں گے جو آپ دیکھتے جائیے۔ شروع کے 12 سال جو ہے وہ بچپن میں گزر جاتے ہیں۔ اگر 70 سال بھی انسان جیے تو دن میں 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں۔ 23 سال 4 ماہ جو ہے وہ سونے میں گزر گئے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے میں نے ایک طرف سے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرائی کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس کو پلٹ کر جو ہے وہ انڈے کی زردی اس کے اندر ڈال دی ہے جو ہم نے کہتے ہیں ہول بنایا تھا۔ اس میں کہتے ہیں چلی فلیکس ڈال دیں گے، نمک ڈال دیں گے اور کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیے امیزنگ سے ہمارے بغیر بریڈ کے سینڈوچ تیار ہو گئے ہیں۔ یہ لنچ باکس میں بچوں کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح 8 گھنٹے آفس میں گزار دیے، جاب کرنے میں گزار دیے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اسی طرح سے 23 سال 4 ماہ جو ہے وہ آفس میں گزر گئے۔ آفس سے واپسی پر 4 گھنٹے اگر ہم نے ٹی وی دیکھا تو 11.5 سال جو ہے وہ اس میں صرف ہو گئے۔ یہ دیکھیے ہمارے امیزنگ سے ہمارے سینڈوچ تیار ہو گئے ہیں۔ 4 گھنٹے اگر کہتے ہیں ٹی وی کو دے نہیں تو کہتے ہیں انٹرنیٹ کو دے دی تو 11.5 سال جو ہے وہ اس میں نکل گئے۔ 1 سال طبی ضروریات کے لیے باتھ روم میں گزر گئے۔ 12 سال کی عمر میں اگر یا 10 سال کی عمر میں نماز کی تو اگر 5 وقت کی نماز پڑھی تو 1 گھنٹہ بھی لگایا تو 2.5 سال اللہ کی عبادت کے لیے گزر گئے۔ یہ دوسرا کہتے ہیں اسنیک بناتے ہیں۔ ایک اسنیک ہمارے پاس بن گیا تھا۔ اگر آپ کے پاس 1 آلو اور 1 انڈا ہے، اب اس کو آپ اپنے مرضی کے مطابق جو ہے وہ موٹا پتلا کاٹ سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت امیزنگ سا ہمارا کہتے ہیں
اسنیک تیار ہو جائے گا مہمانوں کی توازو کے لیے۔ اس میں بیسن لیا ہے ہم نے، 1/2 کپ بیسن ہے، اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے، زیرہ پاؤڈر ڈالیں گے، لال مرچ کا پاؤڈر ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے اور اس کا اچھا سا جو ہے وہ گاڑھا سا گھول بنا لیں گے، نمک بھی ڈالیں گے اس کے اندر۔ تو جناب ہم نے جو ہے وہ اتنے سال تو ضائع کر دیے زندگی کے، 60-65 سال کی عمر میں جو اتنے سال ضائع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے ہم نے کتنا وقت صرف کیا؟ صرف 60-65 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ صرف 2.5 سال جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہوئے۔ اس میں ذرا سا سوڈا ڈالیں گے، یہ آپشنل ہے، ڈالیں تو آپ کا مرضی ہے، نہیں ڈالیں تو مرضی۔ اور یہ اس طرح سے دونوں طرف جو ہے وہ آلو لگا کر جو ہے وہ اس میں ڈپ کریں گے ہم، بیچ میں انڈا رکھیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے۔ اس رب کی عبادت کے لیے ہم نے کیا کیا جس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہمیں؟ یہ دیکھیے امیزنگ سے ہمارا جو ہے وہ اسنیک تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کو کسی بھی چٹنی کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ آپ سرو کر سکتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں، بچوں کے لیے جب بچے کھیل کر آتے ہیں بھوک کے ٹائم پر بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا، ہاں جو کچھ ملا نہیں اس کا شکوہ ضرور کیا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ذرا رکیے اور سوچئے، کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک شکوہ بھی اللہ تعالیٰ سے کر سکیں؟ کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے وہ تو بہت ہے، ہماری اپنی اوقات سے زیادہ ہے۔ ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں تھی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہیں، آنکھوں کی بھرپور روشنی ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز دیکھتے ہیں، ہر رنگ دیکھتے ہیں۔ ناک جو ہے وہ کہتے ہیں خوشبو سونگھتی ہے، پھولوں کی خوشبو سونگھتی ہے، اسمیل کرتی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ دیکھیے ایک اور اسنیک بناتے ہیں گھر کی بیسک چیزوں سے۔ یہ کہتے ہیں میں نے سلائس لیے ہیں، بالکل تھوڑے سے پانی میں آپ ایک ہی سائڈ پہ ڈپ کیجیے اور اس طرح سے اس کو بنا لیجیے نچوڑ کر۔ یہ ہم دہی بڑے بنا رہے ہیں، بہت ہی امیزنگ دہی بڑے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا، اور بالکل جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں۔ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی دیر میں آپ کی چائے بن رہی ہے اور اتنی دیر میں آپ کے یہ دہی بڑے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کہتے ہیں اس کو کر لیجئے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم فرائی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی سوڈا کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتے۔ تو ویورز اگر آپ کو اس موقع پر بھی ویڈیو میری پسند آ رہی ہے، ولاگ پسند آ رہا ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور چینل پر نئے آئے ہیں، آپ پہلی مرتبہ آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو، اور شکریہ ادا کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا، کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا لیکن ہمارے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا بس پانی میں اس کو ڈالیں گے اور نکالیں گے، اس کو ہم نے چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے، چھوڑنے سے پھر یہ بالکل ہی نرم پڑ جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے، بس ڈالتے ہی ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ زبان کا ذائقہ جو نزلہ زکام کی وجہ سے ذرا سا بھی اگر کیا ہوتا ہے ہمیں نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو زبانی کا ذائقہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے اور کچھ مزہ نہیں آتا، اور جب تک مزہ نہیں آئے زبان میں اور ناک میں خوشبو نہ آئے کسی کھانے کی، بالکل بھی مزہ نہیں آتا کھانے کا، بس انسان جو ہے وہ پیٹ بھر سکتا ہے۔ دہی میں ہم نے چینی نمک ملایا ہے، اس میں آپ چاہیں تو کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہمارے دہی بڑے ہم نے بنائے تھے اس کو آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں کور کر دیجئے دہی سے۔ دہی اپنی مرضی کے مطابق آپ گاڑھا یا پتلا رکھ سکتے ہیں، میں نے تھوڑا سا اس کو پتلا رکھا ہے کیونکہ یہ ابھی جو ہے وہ ہمارے دہی بڑے جو ہیں وہ اس کو سوک کریں گے،
ہری چٹنی ڈالی ہے، آپ اس میں جو ہے وہ املی کی میٹھی چٹنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے جو ہے اس میں کیچپ ڈالا ہے، تھوڑا سا فلیور چینج کیا ہے، کیچپ ڈالا ہے، اور یہ بھی بہت امیزنگ کیا کہتے ہیں آپ کو ٹیسٹ دے گا، ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ انسان اس پہ تھوڑے سے سیو ڈال لیجئے، کہتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی ہو، کچھ اور ڈال دیجئے، انار کے دانے ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہو، چلی فلیکس ڈال دیجئے، میں نے ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا ہے، کشمیری مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے تاکہ یہ خوبصورت رکھیں، چاٹ مسالہ آپ کو ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ اس موقع پر ڈال سکتے ہیں۔ پھر ایک بار ہم اس کے اوپر دہی ڈالیں گے اور چٹنی ڈالیں گے، بہت ہی لذیذ یہ دہی بڑے بن کر تیار ہوئے ہیں، یہ میں نے کھا لیے تھے، یہ آپ کو دوسرے دن میں آپ کو ویڈیو پہ وائس اوور کر رہی ہوں، یہ بہت ہی مزیدار بنے تھے، لذیذ بنے تھے بالکل۔ کوتاہی نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے ہماری زندگی گزر جائے تب بھی ہم اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے واقعی ہم اس کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم شکوہ ضرور کرتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کیا، ہم اگر ہم سے کوئی چیز چھن گئی تو ہم یہی شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز چھین لی، وہ چیز چھین لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں چھین کیا لی، کیا ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے؟ ہماری تو تھی ہی نہیں یہ چیزیں، یہ سب ہمیں اللہ نے ہی عطا کی تھی نا، اور جب اللہ نے عطا کی تھی اگر اس نے واپس لے لی تو ہم کس بات کا کہتے ہیں شکوہ کر رہے ہیں اس سے، اس نے تو ہمیں بے مول دی تھی نا۔ اب یہ دیکھیے کہتے ہیں آلو ہے، اس میں دھنیا اور پودینہ ڈالا ہے میں نے اس میں، اور اس کے اندر جو ہے ہری مرچ ڈالی ہے، اس میں زیرہ پاؤڈر ڈالا ہے، اور اس میں کارن فلور ڈالا ہے، ریڈ چلی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک امیزنگ سے کہتے ہیں، میں آپ کو بغیر بریڈ کے جو ہے وہ بن کباب بنانا سکھا رہی ہوں، اس میں کوئی بریڈ استعمال نہیں ہوگی، لیکن اتنی امیزنگ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے کہتے ہیں بن کباب ہوگا یا برگر سمجھ لیجیے ہوگا کہ کہتے ہیں آپ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے۔ تو پھر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے نا، مہمانوں کی تواضع ہو گئی۔ یہ دیکھیے آپ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو، سب چیزیں آپ کے گھر میں موجود تھیں اور آپ نے جھٹ پٹ اپنے مہمانوں کی جو ہے وہ تواضع بھی کر لی ہے۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا ہم اپنا یہ ڈو تیار کرتے ہیں، اس میں آئل ڈالا ہے، اس میں نمک ڈالا ہے، انڈا ڈالا ہے، اور اس میں ایسٹ ہم نے کہتے ہیں 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ہم گوندیں گے، اور گوندیں گے کس سے؟ دودھ سے گوندیں گے، پانی استعمال نہیں کریں گے، آخر میں آئل لگائیں گے اور اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے تاکہ اچھے سے ہماری ڈو جو ہے وہ رائز ہو جائے، یعنی ڈبل ہو جائے سائز میں۔ اب یہ سائز میں ڈبل ہو گئی تھی، اب اس کی جو ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہمیں روٹیاں، باقی میں نے جو ہے ڈو اٹھا کر رکھ دیا، اس کا کچھ اور کام کر لیں گے، اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنی روٹیاں جو ہے بیل کر اس کو پکا لیں گے۔ لذیذ مزیدار سے ہمارے برگر تیار ہونے والے ہیں۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ اگر اب تک شکر ادا نہیں کیا ہے تو پھر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا، ہر چیز کا، ہر سانس کا۔ یہ سلیری تیار کی تھی میں نے بیسن کی، بریڈ کمس لگائے ہیں کہتے ہیں کباب کے اندر جو ابھی ہم نے تیار کیے تھے، یہ تازے ہی بریڈ کمس تھے، سلائس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا، اور اب اس کو فرائی کرتے ہیں ہم، یہ اس طرح فرائی کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ روٹیاں جو ہم نے بنائی تھیں اس پر چٹنی، گرین چٹنی لگائیں گے، آپ کوئی سی بھی چٹنی لگا سکتے ہیں، ریڈ چٹنی بھی لگا سکتے ہیں، مایونیز بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ کا دل چاہے تو میں 2 پر جو ہے گرین چٹنی لگاؤں گی اور 1 پر جو ہے میں کیچپ لگاؤں گی، اور اس پر ہم نے کباب رکھا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے بنائیں گے، اس کے پاس جو ہے وہ ہم
پھر اس پر ایک بار چٹنی لگائیں گے، آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے اوپر مائونیز بھی لگا سکتے ہیں اور ریڈ چٹنی بھی لگا سکتے ہیں۔ کھیرا رکھیں گے ہم، ٹماٹر رکھیں گے، آپ پیاز بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ہماری بات جو ہے یہاں پر ختم ہو گئی کہ ہم اپنے ہمارے رب کا ہم پر بہت حق ہے، لمحہ لمحہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے تمام جو چھوٹی چھوٹی ہم نے روٹیاں بنائی تھی، ہمارا برگر تیار ہو گیا ہے بغیر بریڈ کے، بہت ہی لذیذ، بہت ہی مزیدار۔ تو ویورس لائک بھی کر دیا آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دیا، چینل کو سبسکرائب کر دیا۔ یہ دیکھیے میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ آئل میں جو ہے تھوڑا سا پھر سے فرائی کر لیا تھا، اور یہ ہمارے جو بہت لذیذ سا ہمارا برگر تیار ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے وہ آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ، مایونیز کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ کیا نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا مزیدار لگ رہا ہے۔ تو پھر اجازت دیجیے کوثر کے جہاں سے کوثر ولاگ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں نے تھوڑی سی مایونیز اس طرح سے لگا دی ہے، آپ کسی طرح سے بھی ڈال کر اس کو کھا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے، جب بھی ہاتھ اٹھایا کیجیے۔ تو پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔